میرا یہ مقالہ پیش میں کر رہا ہوں اور اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا جو ہمارے لیے دین و دنیا میں کامیابی اور نجات خسروی کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت سے سب کو آگہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنے رسولوں و نبیوں کو مبعوث فرمایا، رسولوں کا سلسلہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرمایا، لیکن سلسلہ ہدایت تو جاری رہنا تھا۔ یہ بار ہدایت اپنے محبوبین اہل بیت کرام و صحابہ اعظام اور اولیاء و علماء ربانین کے کندھوں پر رکھ دیا۔ جن ہستیوں نے اس کار نبوت و بار ہدایت کو اٹھایا تھا ان میں ایک حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات ستدہ صفات بھی تھی۔ حضرت کا اسم مبارک علی اور مشہور آپ کا لقب رضا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم ہیں جو باب الحوائج کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نجمہ خاتون تھا جو اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عقل مند، با ایمان اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ مشہور قول کے مطابق امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کی ولادت بعثت 11 ذوالقعدہ، اسی مہینے کی 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور تاریخ شہادت آخر ماہ سفر المظفر 203 ہجری بتائی گئی، اور آپ کی قبر انور مشہد مقدس ایران میں مسلمانوں کے لیے ان کے ہر طرح کی علمی، دینی، دنیاوی مشکلات اور مریضوں کے لیے طلب شفا و اولاد کی خواہش اور دیگر حاجات کے لیے مرجع و ملجا بنی ہوئی ہے۔ آپ کے القابات بہت سارے ہیں، ان میں ایک رضا تو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے فرزند کو رضا کے لقب سے پکارتے تھے اور فرماتے تھے میرے بیٹے کو رضا کہہ کر پکارو، میں اسے رضا کے لقب سے پکارتا ہوں اور مجھے ابو الرضا کہہ کر پکارو۔ ایک اور لقب بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں اس کو، آپ کا شمس الشموس یعنی سورجوں کا سورج بھی ہے۔ کسی نے خواب میں آپ کا دیدار کیا تو پوچھا مولا آپ کا یہ لقب کس وجہ سے ہے؟ فرمایا تمام سورج اور چاند مجھ سے روشنی لیتے ہیں، بایمانہ کہ تمام اولیاء اللہ حضرت سے فیض پاتے ہیں۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ منابع ولایت میں سے ایک منبع ولایت ہیں، ہر ولی آپ سے مستفیض و مستنیر ہوتا ہے۔ آپ کی خاندانی اور نسبی شرافت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس سلسلے میں عیون الاخبار الرضا میں بیہقی سے نقل ہے کہ محمد بن موسیٰ بن نصر رازی نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا خدا کی قسم روئے زمین پر نسب کے لحاظ سے آپ سے اعلیٰ نسب کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے آبا و اجداد علیہم السلام نے تقوی و پرہیزگاری سے شرافت پائی ہے اور خداوند تعالیٰ کی فرما برداری کی بنا پر ان کا فیض دنیا کے لیے جاری و ساری ہوا ہے۔ ایک اور شخص نے خدا کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا آپ سب سے بہترین انسان ہیں، تو آپ اس سے فرمایا ہے خدا کے بندے قسم مت اٹھاؤ، مجھ سے وہ شخص بہتر ہے جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور فرما بردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور آپ کے یہ اخلاق حسنہ کا گویا ایک انمول گلدستہ ہے کہ اس کی خوشبو سے ہم معطر ہو کر جائیں۔ ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ امام علی رضا نے بات میں کسی پر ظلم کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات تمام ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، دوسروں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بھی کسی غلام سے سختی سے بات نہیں کی۔ آپ کی ہنسی قہقہا نہ ہوتی بلکہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جس وقت دسترخوان چنا جاتا تھا
اس وقت گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خادموں کو بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا کرتے تھے اور وہ سب امام کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے۔ رات میں جگتے زیادہ تھے، یہ بہت اہم بات، اور یہ بات ہر صوفی اپنے اپنے کی تعلیمات میں اور اپنے اپنی خانقاہوں میں اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ رات میں جگتے زیادہ تھے اور سوتے کم تھے، اکثر اوقات آپ صبح تک بیدار رہتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، پوشیدہ طور سے کار خیر کرتے تھے اور اکثر رات کی تاریکی میں مخفی طور سے فقیروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات امام کے گھر ایک شخص مہمان تھا، بڑے سننے کی بات ہے، ایک رات امام کے گھر ایک شخص مہمان تھا، گفتگو کے دوران چراغ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، مہمان نے چاہا کہ ہاتھ کو بڑھا کر ٹھیک کر دے، لیکن امام نے مہمان کو یہ کام نہ کرنے دیا بلکہ ہاتھ بڑھا کر خود چراغ ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور یہ فقرہ قابل سماعت ہے اور سنہری حروف سے لکھنے کے قابل، ارشاد فرمایا، ہم ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے مہمانوں سے کام نہیں لیتے ہیں۔ حضرات، آپ کی خصوصیات قابل غور ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں مامون الرشید کا کہنا ہے کہ میں روئے زمین پر حضرت رضا سے عقل مند و دانا تر کسی کو نہیں جانتا۔ فرید وجدی اپنے دائرۃ المعارف میں کلمہ رضا کے ذیل میں لکھتا ہے کہ مامون نے مختلف قبیلوں اور قوموں سے 33,000 اہل علم و فضل کو جمع کیا اور ان سے چاہا کہ وہ اپنے درمیان سے ایک لائق ترین فرد کا انتخاب کریں تاکہ اس کو ولایت عہدی دی جا سکے، اور تمام 33,000 افراد علی بن موسیٰ الرضا کے علمی شان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ غرض امام علیہ السلام کے لیے آپ کی زندگی میں سیاسی پس منظر بہت اہم ہے، اور اس کو میں زیادہ طویل کیے بغیر مختصر سا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ مامون بہت ہی چالاک اور عیار تھا، اس کو اس بات کی کافی فکر تھی کہ کس طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرے اور اس کے متزلزل ستونوں کو کس طرح مضبوط کرے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر امام رضا کو ولی عہد بنا دیا جائے تو اس کی حکومت خود بخود مستحکم ہو جائے گی، کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہو جائیں گے تو علوی اس سے راضی ہو جائیں گے اور ان کی شورش اور ہنگامے رک جائیں گے، اور اس طرح ایرانی بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کی خلافت قبول کر لیں گے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو خلافت یا ولی عہدی سپرد کرنا صرف ایک سیاسی چال تھی، ورنہ ایک بھائی کو قتل کرنے والا کس طرح ولی عہدی کے لیے امام کو منتخب کر سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، امام کی علمی شان اور لیاقت، اور بس آپ کی زندگی میں دیکھنے کی جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے آخری صفحات میں آخری لمحات میں رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مامون کی مکرانہ سیاست نے امام علیہ السلام کی خلافت کئی ہیلے سوچ رکھے تھے، امام کے خلاف کئی ہیلے سوچ رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مامون کو سخت کوفت ہوتی تھی کہ امام کی ہر دل عزیزی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ امام کی معنوی عظمت و بزرگی مامون کو کوفت میں اضافہ کر دیتی تھی۔ مامون نے امام کی عظمت اور دل عزیزی کو کم کرنے کی خاطر یہ ہیلہ سوچا کہ اس زمانے کے پائے کے علماء اور دانشوروں کو جمع کیا جائے اور امام ان سے بحث و مناظرہ کریں۔ اگر کوئی ایک عالم بھی امام پر فوقیت لے گیا تو امام کی عظمت و بزرگی کو کم کرنے بلکہ ختم کرنے کے لیے بہت کافی ہوگا، اور اس طرح امام کا علمی وزن بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ حربہ بھی مامون کے حق میں سود مند ثابت نہ ہو سکا، بلکہ مامون کی شر پسندی اور ذلت کا سبب بنا۔ امام کے علم و دانش کا آفتاب اس طرح چمکتا تھا کہ مامون روز بروز
آتش حسد میں بھنا جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بادشاہوں نے اولیاء اللہ کو، صوفیاء کو اپنی سیاست کو چمکانے، تخت و تاج کو باقی رکھنے اور اپنے تخت پر براجمان ہونے کے لیے اور اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی دعاؤں کو، بلکہ لوگ جو ان کی طرف رجوع ہوتے تھے ان کے چہروں کو اپنی طرف موڑنے کے لیے صوفیاء کا سہارا لیا کرتے تھے، اور لوگ جب صوفیاء کے قدموں پر جھکتے تو یہ بادشاہ جل کر بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے۔ لہذا نوفلی کا بیان ہے کہ مامون نے فضل بن سہل کو یہ حکم دیا کہ مختلف مذاہب کے علماء اور قاضی بلائے جائیں، جیسے جاثلیق عیسائی علماء کا سربراہ تھا، راس الجالوت یہودی علماء کا سربراہ تھا، صائبین فرشتہ پرست یا ستارہ پرست یہ وہ لوگ جو کسی دین اور شریعت کے معتقد نہیں ہیں۔ ہربز اکبر، یہ ہربز کا مورب ہے، آتش کدے کا خادم، آتش کدے کا خادم یا آتش پرستوں کا قاضی، نستاس رومی طبیب اور دوسرے متکلموں کو اکٹھا کیا جائے۔ فضل نے ان تمام افراد کو ایک جگہ کیا۔ یاسر جو امام کے کام کیا کرتا تھا بلکہ خادم تھا، اس کے ذریعے مامون نے امام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو مختلف مذاہب کے افراد کے ساتھ گفتگو فرمائیں۔ امام نے جواب دیا کہ میں کل آؤں گا۔ جب یاسر واپس چلا گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا، یعنی نوفلی کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا، اے نوفلی تم عراقی ہوشیار ہوتے ہیں، مامون نے جو مشرکوں اور مختلف عقیدے کے افراد کو جمع کیا ہے اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا کہ آپ پر میں قربان ہو جاؤں، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور آپ کا علمی وزن دریافت کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری دلیل کو غلط قرار دے دیں گے؟ عرض کیا باخدا نہیں، مجھے ہرگز اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو ان سب پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی بن موسیٰ کو کیسے غالب کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے جد حضرت مولا علی ہیں؟ مولا علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سرکار دو جہاں علم کے شہر ہیں اور مولا کائنات اور اس کا دروازہ ہیں، اور یہ ان کے چہیتے پوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ مامون کس وقت شرمندگی سے دو چار ہوگا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا مامون اس وقت شرمندہ ہوگا جب میں اہل تورات سے اور اہل انجیل سے اور اہل زبور سے اور صائبین سے، ان کے عبرانی زبان میں، آتش پرستوں سے ان کی فارسی زبان میں، اور رومیوں سے ان کی زبان میں، اور دوسرے صاحبان عقائد و مذاہب کے ساتھ ان کی اپنی زبانوں میں ان پر استدلال کروں گا، دلیلیں قائم کروں گا اور ان سے گفتگو کروں گا۔ اور جس وقت میں نے ہر ایک کی دلیل غلط و باطل قرار دیا اور اس پر غلبہ حاصل کیا اور وہ لوگ اپنے عقائد سے دستبردار ہو کر میری بات کو قبول کریں گے، اس وقت مامون کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس مسند خلافت پر وہ تکیہ دیے ہوئے ہیں وہ ہرگز اس کا مستحق نہیں ہے، اور یہ مسند خلافت اس کے لیے زیبا نہیں ہے، اور اس وقت مامون شرمندہ اور پشیمان ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرے روز امام صبح کی اور پھر اس محفل میں تشریف لائے یہودی عالم راس الجالوت نے کہا ہم آپ سے صرف وہی باتیں قبول کریں گے جو آپ تورات سے، اور اسی طریقے سے انجیل والوں نے کہا کہ انجیل سے۔ تو سبھوں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا کہ آپ ہماری ہی زبان میں جواب دیں، اور کل جو دعویٰ وہ کرنے والے ہیں آج اس سے ایک دن پہلے نوفلی کو آپ نے بتا دیا
کہ ہم ان کی کتابوں ہی سے انہی کی زبانوں میں جواب دیں گے اور ان کی زبانوں کو گم کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے ہی ہوا کہ حضرت مولا علی جب وہاں تشریف لائے اور اس کے بعد مناظرہ ہوا، مباحث ہوئے، تو یہ بڑے بڑے جو سربراہان مذاہب باطلہ تھے وہ سب کے سب آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ آپ کے سامنے آ کر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ امام آج تک ہم کو کسی نے، ہم بصرہ گئے، ہم فلاں جگہ گئے، فلاں جزیروں میں گئے، ہر ایک سے مقابلہ کیا، سب کو لاجواب کیا، اور آپ نے ہم کو لاجواب کیا۔ آپ نے ہم کو توحید سمجھا دی، ایک الہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھا دیا، لہذا سبھوں نے آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ سلسلہ ہے جو چلتے ہوئے حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز محرم راز و نیاز تک پہنچا، اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی علمی شاہکاروں کے ذریعہ کئی ایک کو لاجواب کر دیا، کئی ایک کو ایمان کے دائرے میں لے آئے، اور کئی ایک کے دلوں کو منور فرما دیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دنیا ہی نہیں دین بھی عطا کی جاتی ہے، بلکہ دین ہی عطا کی جاتی ہے۔ اور دین کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی بہت ساری بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں چھوٹی موٹی چیزیں عطا کی جاتی ہیں، مگر یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ولایت کے منصب عطا کیے جاتے ہیں۔ تو آنے والوں کو، آنے والے زائرین کے لیے یہ بات دلگیر ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہاں وہ مانگیں جو چیز دوسری جگہ نہیں ملتی۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسا موسیٰ علیہ رضا، حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی بسر کی، وہی نقوش ہم حضرت بندہ نواز گیسو دراز میں پاتے ہیں، بلکہ ہر صوفی میں پاتے ہیں، اور یہی مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ اور رات صرف سونے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس میں اللہ کی یاد کے لیے کچھ دیر جاگنا بھی چاہیے، یہ بھی ہم کو درس ملا ہے۔ اور دن کے اجالے میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، روزوں کے ذریعے سے ہمارے مقصد حیات کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ حضرت سجادہ نشین صاحب کی کوششوں کاوشوں سے سالہ سال یہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور آج کی یہ سیمینار کی مجلس بے انتہا تاریخی اس واسطے ہے کہ اس میں تاریخی کتابوں کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے، اور ایک ایسا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے کہ صبح قیامت تک آنے والی قومیں یاد رکھیں گی کہ یہ وہ سجادہ نشین تھے کہ جنہوں نے حضرت کی المستخط کا بیڑا اٹھایا اور اس کو سر انجام دیا۔ یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت سجادہ نشین صاحب کی کہ اس دور سجادگی میں دو بڑے اور اہم کام ہوئے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت بندہ نواز کی تفسیر المستخط کا بیڑا اٹھایا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ آج اس کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا جو آپ نے انجام دیا۔ اور دوسرا کام مدرسے دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ، جس کے بانی مبانی حضرت سیدنا اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہی حیات آپ نے اس کو قائم فرمایا تھا، اس کی نئی تعمیر آپ نے فرمائی، اور دیکھنے والے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں کہ مدرسے کی ایسی بلڈنگ ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس کے علاوہ صوفیہ کرام حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیثیت طبیب کی بھی ہے۔ آپ کا صرف طبیب پر ایک مقالہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کی علمی شان کو آپ دیکھیں گے تو یہ کیمسٹری، یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹری، سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جو یہ کالجز چل رہے ہیں، گویا یہ صوفیہ کے نظریات سے جدا نہیں بلکہ بالکل میل کھاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ یہ مقالے کو میں جب آپ آنے والے شہباز میں دیکھیں گے تو اس میں وہ باتیں بھی شامل رہیں گی کہ علی بن موسیٰ رضا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سارے علوم کو جانتے اور پہچانتے تھے اور باب العلم کے شہزادے ہونے کا آپ نے کیسے حق ادا کیا تھا، بلکہ ہر امام کے اندر یہ بات مشترک تھی کہ ہر امام علم کا بحر زخار تھا، جبل علم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم کو بھی سیراب فرمائے۔ وآخر دعوانا